اب تو الامان والحفیظ ہمارے اہل سنت کے لوگ محرم کے ان دنوں میں شادیاں رکھنے لگے. کچھ خاص طبقہ یہ اپنے منہ کی کھائے گا کیونکہ اس دنیا میں سکہ رسول اللہ کا اور ان کی آل کا چلتا ہے. جی مجھے یاد ہے گنبد صاحب، میرا گاؤں ہے ٹپا سلطان پور ضلع بہاڑی میں. ٹپا سلطان پور میں ہم پٹھان ہیں، پٹھان برادری ہے کافی بڑی تعداد. ہم 13-14 تعزیے ہر سال نکالتے ہیں اور یہ روایت ہماری سینکڑوں سال سے چلی آ رہی ہے ہندوستان میں. تو یہ جو 10 دن ہیں یہ غم حسین کے دن ہیں، اور ان 10 دن میں ہم نے بھی جیسا کہ آپ نے کہا میری امی اللہ انہیں طریقے رحمت کرے، میری امی 10 دن مسلسل روتی تھی. جب بھی سیدہ پاک کے شہزادوں کا ذکر آتا ہے، امام حسین کا، علی اکبر کا، حضرت قاسم کا، اون و محمد کا، جب بھی ان کا ذکر آتا میری امی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی. اور یہ چیز ہمارے خون میں شامل ہے. امام حسین کا غم، ان کی محبت، اہل بیت کی محبت، کربلا والوں کی محبت ہمارے رگ و جان میں شامل ہے. تو جو رسول پاک کے گھر والوں سے اور آپ کی اولاد کا غم نہیں کرتا، نہیں گھمنڈ اس سے رسول پاک سے بھی کوئی نسبت نہیں. ابھی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ 6-7 محرم کو ایک بہت بڑے نعت خان نے اپنے بچوں کی شادی رکھی، جب پوری دنیا سے اس کو لعن طعن ہوئی اور پوری دنیا نے اس پہ جو ہے وہ لانتیں کی، تو اس نے پھر اپنے بچے کے ولیمے کو ایصال ثواب برائے امام حسین کا نام دے دیا. اور یہ جو چلاکیاں ہوتی ہیں نا، یہ آپ چلاکیاں کریں اپنے استادوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے قبیلے والوں سے. یہ استادیاں چلاکیاں اہل بیت سے نہ کریں. غم حسین میں اس طرح کی ٹانگیں نہ اڑائیں. یہ غم کے دن ہیں. شریعت میں بے شک یہاں پہ شادیاں کرنا منع نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے اور محبت کا اور غم حسین کا یہ تقاضا ہے کہ شادی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، شادی کے بارے میں ان دنوں میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. شادی کی پلاننگ بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی نسلی ہے، کوئی حیا ہے، اور کہتے ہیں اذا فاتک الحیا افعل ما تشاء، جب حیا ختم ہوگی تو جو مرضی کرتے پھریں. تو امام حسین کا غم اور اہل بیت کا غم ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ مناتے رہیں گے. اس کے لیے کوئی ہمیں راو نہیں کہے، کوئی ہمیں جو بھی فتویٰ لگائے. راو ابراہیم صاحب موجود ہیں، انہوں نے آج نیاز حسین پیش کیا اور یہ بھی سچے مولائی ہیں اور ان کا دل بھی غم حسین سے لبریز ہے. یعنی کہ میں خان صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، 10ویں درجے کے بندے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، مؤلفات میں آئے، اگر آپ ان کو پہلے درجے کے ساتھ مقابلے پر لائیں گے اور پھر اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ سانحہ کربلا ہوا، اور آپ دیکھ لیں کہ آج ملت اسلامیہ آل محمد کے در پہ صدا دے تو حالت سنورے گی، ورنہ حالات. اور میں مار مبشر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ امام جعفر صادق اور امام زین العابدین کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اہل مدینہ جانتے تھے کہ ہم محرم کا کبھی چاند نہیں دیکھتے تھے، ہمیں گریا کی آواز آل محمد کے گھر سے آتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا. جی رو صاحب، آپ اس غم حسین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ غم حسین زندگی کا اثاثہ ہے. یہ ایک فلسفہ حیات ہے اور کربلا کے جو مصائب ہیں اور ان کا تذکرہ جو ہمیشہ سینوں میں رہتا ہے، انسان اپنی زندگی کی راہیں متعین کر سکتا ہے. آپ کی زندگی کی جد و جہد، زندگی کی جو ساری آزمائشیں یا کبھی تکالیف آتی ہیں، آپ کو وہ بے معنی بے حقیقت لگنے لگتی ہیں جب آپ کربلا کے واقعات کو ذہن میں رکھتے ہیں. 7 محرم کو آل رسول پہ پانی بند کیا گیا، 7، 8، 9، 10 اور پھر وہ مصائب جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس واقعے کا ایک ایک دن جو ہے وہ پڑھنے، سمجھنے، سوچنے کے لائق ہے. اور بی بی زینب کا خطبہ جو دربار یزید میں دیا جاتا ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اس خطبے کا ایک ایک لفظ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کیسے وہ اپنے وقت کے جابر حکمران کے سامنے
خانوادہ نبوت کی بالکل سچی اور پکی ایک آپ کیسے تصویر تھی علمبردار تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہجہ جو ہے وہ یاد کروایا, اور اتنے مصائب دیکھنے کے بعد ایک خاتون وہاں کھڑے ہو کے اپنے نانا کی اذان کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتی ہے کہ یہ نام تا قیامت برقرار رہیں گے اور اس کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو اقبال نے بالکل بجا فرمایا کہ شاہ حسین بادشاہ حضرت معین الدین چشتی جو میری بھائی بالکل ایسے ہی کے زمانے کی حدوں تک میں تو کہتا ہوں کہ زمانہ حسین. میں تو روز صاحب آپ نے بڑی پیاری بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا وہی حاصل ہے جو لمحے یاد حسین میں اور غم حسین میں گزرے, اور وہ آنکھ جو غم حسین میں بہنا جانتی ہے وہ کائنات کی سب سے خوبصورت آنکھ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جہنم کی آگ بھی چھوئے جو آل محمد کے در پر صدا دینا جانتا ہے. کیا خیال ہے خان صاحب؟ یہ بہت بڑی سعادت ہے. بے شک ہمیں کربلا سے یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی چھوٹے فراڈیے اور 2 نمبر حکمران کے آگے نہ چلیں, بلکہ حق کا جھنڈا بلند کریں اور وقت کی جدیدوں کے سامنے جو ہے پیغام حسین بھی یہی ہے کہ وقت کی جدیدوں کے سامنے ڈٹ جانا سیکھیں اور ظلم کے خلاف سر اٹھانا سیکھیں. امام حسین نے سر اٹھا کے دکھایا اور ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے دکھایا جنہوں نے بیعت کرنے کے لیے آئے. تو اسوہ حسینی ہے کہ حق کے لیے گردن بھی کٹانی پڑے تو کٹائیں. وہ خان صاحب آپ نے نہیں دیکھا دربار یزید والا وہ واقعہ سنا ہے نا, کہ وہ جب چھڑی بدبخت لگا رہا تھا ہونٹوں تو بوڑھے صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے. دربار یزید بدبخت لعین کافر اور ملعون یزید, اس کے دربار میں جب امام حسین کا سر پیش کیا گیا تو اس بدبخت نے کہا کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. بدر میں جو عتبہ, شیبہ, ولید, یہ سارے ہندا کے بھائی کزن, حضرت علی نے, حضرت حمزہ نے انہیں چاہے بیک کر دیا. تو اس بدبخت نے کہا کہ ہم نے بنو امیہ نے آج بنو ہاشم سے بدر کا بدلہ لے لیا, اور اس نے چھڑی امام حسین کے رخسار پہ ماری. تو صحابہ کرام جو بزرگ اس وقت موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بدبخت بعضا, ہم نے خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے. واہ 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 واہ, یہ جرت تھی صحابہ کرام کی. تو یہی ہے خان صاحب آل محمد کا گلستان. اس سے پیار ایمان کا حصہ ہے, اور اللہ کا 100 بار شکر ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان تو دیا, لیکن ایمان بھی آل محمد کی غلامی والا عطا کیا, حسین کے غلاموں والا عطا کیا, علی اکبر کی محبت والا عطا کیا, بی بی زینب کی محبت والا عطا کیا, بی بی فاطمہ کو زہرا کے در پر صدا دینے والا عطا کیا, مولا علی کو مولا کہنے والا عطا کیا. ہم ناپ تول میں نہیں پڑھتے, ہم آل محمد کو سردار مانتے ہیں, مانتے تھے, مانتے رہیں گے, اور حشر بھی ہم توقع کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ انہی کے سائے میں ہماری ہو. کیا خیال ہے خان صاحب؟ اور ہم ان بدبختوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اجتہادی خطا ہوئی. وہ کہتے ہیں یہ بدبخت جو خارجیت کے پروردے ہیں, ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں, اور جو یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے ہم اسے لعنتی سمجھتے ہیں اور اسے یزید کے قبیل کا سمجھتے ہیں. ہم یزید اور یزید کے چاہنے والوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. دعا ہے نا کہ جو یزید کو ساتھی ہے اللہ اس کا حشر اس کے ساتھ کر دے, اور جو ان کے حواری ہیں اللہ ان کا حشر ان کے ساتھ کر دے, اور جو امام حسین کے ساتھ والا اللہ, اور اللہ ہمارا حشر امام پاک کے ساتھ کرے. جی بہت شکریہ خان صاحب, روز صاحب, مارکو بشر صاحب, اور مولا لبیک یا حسین کی صداؤں میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا کرے. بہت شکریہ.